گردے کے درد کا ایمرجنسی علاج، گردے کے درد کا ایمرجنسی علاج، جب بھی آپ کے پاس کوئی مریض آ گیا کہ جی گردے میں درد ہے، بھئی اتنا پوچھیں آپ کے کون سے گردے میں درد ہے، وہ کہے کہ جی دائیں گردے میں، رائٹ کڈنی میں درد ہے، اینی ون کاس، کوئی وجہ بھی ہو، پتھر کی ہو، کنکریشن کی ہو، ہائیڈرونیفروسس کی ہو، کچھ بھی ہو، ہائیڈرونیفرائٹس کی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ صرف وہ کہ درد ہے اور دائیں طرف ہے، شدید 4 آپ نے دینی ہے، شدید 4، شدید 4 میں 2-3 اجزاء ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ شدید 4 آپ کے پاس نہیں ہے تو سرتاج دوائی جو ہے غدی عضلاتی تحریک کی صفراوی میڈیسن جو ہے اجوائن، اجوائن کو تو سب لوگ جانتے ہیں نا، اجوائن، دیسی اجوائن، اسپیر کے پشتوں میں کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ وہ آدھی چمچ دے دیں، اسی اجوائن اور پودینے اور تیز پتے کے کاوے کے ساتھ، میرے اللہ نے چاہا دوسری تیسری کپ کے اوپر اس کا درد ختم ہو جائے گا، 10 سے 15-20 منٹ کے دوران ہی ختم ہو جائے گا، دائیں گردے کے لیے یہ ہے۔ اگر شدید 4 نہیں ہے تو اجوائن تو ہے نا آپ کے پاس، اجوائن دے دیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک مریض آتا ہے کہتے ہیں میرے بائیں گردے میں درد ہے، اب بائیں گردہ جو ہے اس کے مزاج کو سمجھیں کہ اس کا مزاج کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو گردوں کا مزاج سمجھنا چاہیے۔ اگزالک کی پتھریاں بنتی ہیں اس میں آپ نے صرف تریا کے گرد اور 5 ملین دے دیں، یہ اسی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی پتھر ہوگا، پتھر شتر بھی نکل جائے گا، کوئی کنکریشن ہوگی وہ بھی نکل جائے گی، کوئی سوجن وغیرہ ہوگی یوریٹر میں ہوگی، یورین بلیڈر میں ہوگی، کڈنیز میں ہوگی، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ یہ بائیں گردے کے لیے ہو گئی، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح ایک آدمی آگے کہتا ہے کہ میرے دونوں گردوں میں درد ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ آپ دیکھیں اس میں کنکریشن بھی ہوتی ہے یا سٹون ہوتے ہیں، یا سٹون ہوتے ہیں یا کنکریشن ہوتی ہے، ایگریویٹ ہوتے ہیں تو پین شروع ہو جاتا ہے، درد شروع ہو جاتا ہے جب حرکت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے سمپل اکسیر صورت کا نسخہ سب لوگ جانتے ہیں، 7 حصے زیرہ سفید ہے اور 1 حصہ سکمونیا ہے، 7 حصے اور 1 حصہ سکمونیا ہے، یہ 2-3 خوراکیں دے دیں، 2-3 خوراکیں۔ آپ کے پاس کلمی شورہ ہے، کلمی شورے کا کیپسول بار دیں، آپ کے پاس جکھار ہے، جکھار کا کیپسول بار دیں، آپ کے پاس نوشادر ٹھیکری ہے اس کا کیپسول بار دیں، آپ کے پاس تخم کاسنی ہے اس کا کیپسول بار دیں، آپ کے پاس گل سرخ ہے اس کا کیپسول بار دیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھولوں والے سے گلاب کے پھول لے آئیں، اس کا کعوہ بنا دیں، اکسیر صورت دے دیں، دونوں گردوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تھا ایمرجنسی علاج گردوں کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور یہ کوئی ٹن بھی نہیں ہے، یہ کوئی اٹکل پچو بات بھی نہیں ہے، قانون کی بات ہے جو استادوں سے ہم نے سیکھی اور بار بار اپلائی کی اور بار بار لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ کتابوں میں یہ باتیں نہیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، کسی کتاب میں آپ دیکھ لیں، کوئی باتیں کتاب والی نہیں ہے۔ لوگوں کو تو نسخہ بنانے نہیں آتے، دوائی سازی نہیں آتی، فارماسسٹ بنتے ہی نہیں ہیں، فارماسسٹ بننا ضروری ہے۔ ایک معالج کو فارماسسٹ، ڈاکٹر صاحب آپ فارماسسٹ بھی ہیں نا، دوائیں خود اپنی بناتے ہیں نا، یہ میرے استاد ہیں ہومیوپیتھک میں، ٹھیک ہے، خود اپنی دوائیں بناتے ہیں۔ اگر ان کو دوائیں بنانی نہ آئے تو پھر ہومیوپیتھک ہی نہ کریں یار، جب ہمیں دوائی بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا تو پھر ہمیں حکمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر دوا سازی کی کتاب جو ہوتی ہے جو ہم دوسرے سال میں تیسرے سال میں پڑھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ ہر دوا کو الگ الگ کوٹ چھان کر صاف کر کے اس کا پاؤڈر لے کے اس کو ناپ تول کر نسخہ بنانا ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نیچے سے چھانن نکالیں کہ کون سی چیزیں، کون سی بوٹی ہیں، کون سے معدنیات ہیں، کون سی چیزیں کون سے چھاننوں سے گزارنی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ پنسار کو آپ نے فون کر دے کہ یہ فلاں فلاں چیز ہے، آپ وہ تو سب کچھ اٹھا کے گرینڈر میں ڈالے گا، وہ سب کچھ
اس میں بکریوں کی مینگنیاں بھی کر دے گا اور چوہوں کی مینگنیاں بھی کر دے گا اور مٹی بھی کر دے گا. ٹھیک ہے جی. یہ جی 120 نمبر کا چھان ہے. 120 نمبر کا جب آپ نے ملین 2 بنانی ہو، ملین 2 رکھ دیں ادھر، ملین 2 بنانی ہو تو آپ نے پھٹکڑی کو بریاں کر لینا ہے اور لیلا سیاہ کو بریاں کر لینا ہے. پھٹکڑی کو بریاں کر کے اس 120 سے چھان کے علیحدہ چھان کے پاؤڈر تیار کر لیں، صفوف تیار کر لیں، اور پھر لیلا سیاہ کو بریاں کریں. لیلا سیاہ کو بریاں کرنا تو آتا ہے نا آپ کو؟ لیلا سیاہ بریاں کی ہے کبھی آپ نے؟ کی ہے لیلا سیاہ بریاں کی ہے آپ نے؟ کیسے کیا بھائی؟ جس کو آئل لگا کر تو کڑھائی میں ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. لیلا سیاہ کو بریاں کر کے پھر اس کو کوٹ کے اس 120 نمبر کے چھاننے سے چھانے، یہ کپڑ چھان ہے، پھر اس کا پاؤڈر علیحدہ کر لینا ہے. پھر کرنجوے کی بات آ جائے گی. کرنجوے کی، کرنجوے کو آپ نے اس ملین 2 میں 4 اجزاء ہیں. ایک پھٹکڑی ہے، ایک لیلا سیاہ ہے. یہ 120 نمبر کے چھان سے چھاننی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر کرنجوا آ جائے گا. کرنجوا کو آپ نے 40 نمبر کے چھان سے چھاننا ہے. اس کے بعد آملہ آ جائے گا. آملہ کو آپ نے 60 نمبر کے چھان سے چھاننا ہے. یہ دوائی جو ہوگی 100% کام کرے گی. 1 مہینے کی دوا دیں گی آپ، 3 دن کی دوا دیں، 30 دن کی نہ دیں، 0 کو ہٹا دیں، 3 دن کی دوا دیں، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہوگا. صرف آپ کو دوائیوں کے بنانے کا طریقہ آ جائے، کون سی دوائی کون سے چھانن سے گزارنی ہے، کون سے اس سے گزارنی ہے، 60 نمبر سے گزارنی ہے، 40 سے گزارنی ہے، 80 سے گزارنی ہے، 140 سے گزارنی ہے، 200 نمبر سے گزارنی ہے. اب جہاں ہڑتال ورکی کی بات آ جاتی ہے وہ پھر ہم 160 سے گزارتے ہیں. جو چیزیں کھرل کی جاتی ہیں، جو کھرل کی جاتی ہیں وہ 150 نمبر کے اوپر سے چھان سے گزارنی. اگر وہ آپ کے پاس نہیں تو ململ کے کپڑے کو ڈبل کر دیں گے، اس سے چھانیں گے، تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. تو یہ بندہ ناچیز کو کچھ تھوڑا سا علم تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ پاک مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.